یہ وہی INS وکرانت ہے جو پاکستانی شپس کی تیاری کو دیکھ کے واپس چلا گیا تھا, بھاگ گیا تھا وہاں سے. ان کے آفیسر جیسا آپ نے خود کوٹ کیا کہ وہ آ کے کہہ چکے ہیں, پریس ریلیز تھی یہ کہ پاکستانی مسلز کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی مقابلہ نہیں کر سکے. اور پاکستانی مسلز ایک ڈر کی وجہ ہیں ان کے لیے. سیاسی شعبہ بازی ہے نا, یہ جاری رہتی ہے. وہ راحت اندوری صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. السلام علیکم, دس از رافیہ آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. پرائم منسٹر مودی آج بھی اپنی آپریشن سندور میں کامیابی کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ابھی کل دیوالی کا دن تھا, انہوں نے انڈین ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کا دورہ کیا. وہاں پر انہوں نے نیوی آفیسر سے میٹنگ کی, ان سے ملاقات کی, ان کے ساتھ دیوالی منائی. INS وکرانت پہ انہوں نے MiG-29 کو ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہوئے دیکھا اور نیوی آفیسر سے خطاب کیا. اور جو خطاب کے چند پوائنٹس تھے وہ یہ تھے, ان کا کہنا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے ہمارے وکرانت نے INS وکرانت نے پاکستان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں. اور ہمارے جو میسائلز ہیں آکاش اور برہموس, انہوں نے انڈیا کی طاقت کو ثابت کیا اور ہمیں آنے والے دنوں میں انڈین ڈیفنس ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ INS وکرانت نے پاکستانیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی, تو وہ ایسی باتیں کر کے سے لیتے ہیں. بس کر لیتے ہیں, انہوں ہمیشہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ابھی دیکھیں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو ان کی جب فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہے مئی کے جو پاکستان کے ساتھ جنگ ہارنے کے بعد, اس مورال کو دوبارہ یہ بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ایک سیاسی چال ہے. سیاسی چال میں کیوں کہہ رہی ہوں, جو ان کی اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی شعبہ بازی ہے, سیاسی بیان بازی ہے, اور اس سے وہ اپنی جو الیکشنز ہیں جو جن اسٹیٹس میں ابھی ہونے جا رہے ہیں, ویسٹ بنگال کا دیکھ لیجیے یا اس سے پہلے بہار والا دیکھ لیں, وہاں پہ ایک یہ ماحول بنایا جا رہا ہے سیاسی کیمپین کے لیے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. سو نیندیں کیسے حرام کر دی, مطلب کیا کہہ سکتے ہیں. اب یہ INS وکرانت کا ذکر کر رہے ہیں. INS وکرانت جو ہے آئی تھنک غالباً 10 مئی کی رات تھی یہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی. سو INS وکرانت کیم ویری کلوز ٹو پاکستان, ایز کلوز ایز 400 ناٹیکل مائلس. اور پھر یہ وہی INS وکرانت ہے جو پاکستانی شپس کی تیاری کو دیکھ کے واپس چلا گیا تھا, بھاگ گیا تھا وہاں سے. سو یہ INS وکرانت سے ڈریں گے ہم لوگ. مطلب ٹھیک ہے, آپ کے ایک پاور پروجیکشن ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, آپ نے اپنے فوجیوں کا مورال بوسٹ کرنا ہے, تو یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اس سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. مودی نے جو خطاب کیا اس میں وہ اپنے آکاش اور برہموس میسائلز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے میسائلز ہیں. لیکن جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اس میں انڈین فورسز نے جو پریس بریف دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو میسائلز ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی, انہوں نے ان سے ہم پہ حملہ کیا. تو یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں یہ بات وہی ہے نا کہ مودی جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے جو باقی فوجی افسران ہیں ان سے بھی کنسلٹ کر لیا کریں بولنے سے پہلے, کہ وہی والی بات ہو گئی نا جیسے یہ جو بھارتی ایئر چیف تھے امر پریت سنگھ, اب یہ مودی کو یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہماری ایئر فورس پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر میڈیا رپورٹس آئی تھی کہ امر پریت سنگھ کی کافی ٹھیک ٹھاک پھینٹی بھی لگی تھی ان کے اپنے ایئر فورس کے آفیسرس کے ہاتھوں کہ جی کیوں نہیں بتایا آپ نے مودی کو کہ وی ور ناٹ ریڈی فار پاکستان. سو اب ان کے آفیسر جیسا آپ نے خود کوٹ کیا کہ وہ آ کے کہہ چکے ہیں, پریس ریلیز تھی یہ کہ پاکستانی مسلز کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی مقابلہ نہیں کر سکے. اب یہ جو برہموس ہے یہ زمین میں بھی اور فضا میں بھی داغا اس کو جا سکتا ہے. اب اس کی جو ہے نا وہ 300 to 500 کلومیٹرز رینج ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ روس کے تعاون سے انہوں نے بنایا تھا. اب اسی طریقے سے جو دوسرا ہے آکاش, وہ اگین اس کی رینج تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن وہ بھی پاکستان کے مسلس کے آگے, جس میں آپ دیکھ لیں ابابیل ہے, جس میں غوری ہے, جس میں بدر ہے, جس میں نصر ہے, یہ جو فتح ابھی ہے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی رینج بہت زیادہ ہے. اب یہ جو میں نے پاکستانی مسلس کے نام گنوائے ہیں اس میں سے بہت سارے مسلس ایسے ہیں جو کہ 2500 سے لے کے 3000 کلومیٹرز تک کی ان کی رینج ہے, جو کہ یہ برہموس اور یہ جو آکاش ہے, آکاش یہ جو سرفیس ٹو ایئر مسل ہے, یہ ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستانی مسلز ایک ڈر کی وجہ ہیں ان کے لیے. اور یہی بات ہے کہ 2019 کے بعد انہی مسلز کو, پاکستانی مسلز کو دیکھتے ہوئے یا دیکھنے کے بعد, ان کی مہارت دیکھنے کے بعد, بھارت نے اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ اور ان مسلز کی طرف زیادہ لگا دی تھی. ٹھیک ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ انڈیا کو ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب بھی یہ مودی اسپیچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں. تو انڈین عوام مودی کو سنتی ہے واقعی میں؟ جو
نیوٹرل لوگ ہیں جو سمجھ اور عقل رکھتے ہیں, جو واقعی دلیل کو سننا پسند کرتے ہیں, وہ تو بالکل یقین نہیں کرتے. لیکن جو ان کا ووٹر بیس ہے نا, وہ جو بی جے پی اور ہارڈ کور وہ آر ایس ایس والے لوگ, وہ سنتے ہیں, وہ یقین بھی کرتے ہیں اور وہ اس بنیاد پہ ووٹ بھی دیتے ہیں. ان کے لیے یہ بڑی جے جے کی بات ہے کہ جناب ہاں جی پاکستانی, او اچھا یہ مسل فلاں ڈھینگ, تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں چیزوں پہ. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جناب حقیقت کیا ہے, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سچائی کیا ہے, نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. ان کے لیے بس وہ مودی کا جو لفظ ہے نا وہ حرف آخر ہے. تو اتنے ہوتے ہیں ایسے, کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں ہارڈ کور آپ کے سپورٹرز, آپ کے فینز, آپ کے ووٹرز, جو کہ بس آپ کا جو کہہ دینا ہے وہی ان کے لیے آخری بات ہوتی ہے, اور عقل کا, شعور کا, دلیل کا دور دور تک پھر ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو ان کی ووٹر بیس ایسی ہے, یقینی طور پہ ہے, جو کہ اس وقت ان کے ان جذباتی اور جوش اور جذبہ دلانے والے بیانات سے جڑی ہوئی ہے, اس کو پسند بھی کرتی ہے. اور آپ دیکھ لیجیے گا ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ جو باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, اب آپ دیکھیں ایک دم مسلم مخالف بیانات میں اضافہ ہو گیا. جن جن اسٹیٹس میں یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ باقی لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں بی جے پی کے. اب یہ خود INS وکرانت پہ جا کے کیا کر رہے ہیں, کیا بیانات دے رہے ہیں. سو میں نے کہا نا کہ ان کی جو پالیٹکس ہے نا, مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف, اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. الیکشن کیمپینز میں آپ پاکستان مسلمان, پاکستان مسلمان, پاکستان مسلمان, یہ ان کی رٹ سنتے رہتے ہیں. That's it. So this is all they can do and let them do it. ابھی انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہمیں اپنی ڈیفینس ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا, لیکن ابھی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ رشیا سے اسلحہ لینے کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس میچ نہیں کرتی؟ دیکھیں یہ جو ایکسپورٹس والی بات ہے, یہ اگر کر سکتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں تو کریں, کیوں کر یہ پھر باقی اپنی امپورٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے ممالک کے ساتھ اس وقت کیوں ڈیفینس کوآپریشن زیادہ کر رہے ہیں؟ اب آپ کو یاد ہوگا امریکہ جب مودی گئے تھے, فرسٹ وزٹنگ کا ہوا تھا, تو F-35 طیارے کی ڈیل کی بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد خود ہی انہوں نے کیا بیانیہ بنایا کہ جناب انڈیا نے ہی ریجیکٹ کر دی وہ ڈیل. نہیں, ایسا نہیں ہے. they were actually dying to get this deal. یہ تو ٹرمپ نے مئی کے حالات دیکھنے کے بعد بالکل ہی اس ڈیل کو کلوز کر دیا کہ جناب وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم, جیسے وہ روس نے اپنا طیارے دے دیے, روس نے اپنا وہ S-400 سسٹم دے دیا, وہ انہوں نے تباہ کروا دیا پاکستان کے ہاتھوں, جیسے اسرائیلی ڈرونز پاکستان کے ہاتھوں تباہ کرا دیے, جیسے فرانسیسی رافیل تباہ کرا دیا. تو امریکہ نے کہا کہ بھائی F-35 بھی ان کے ہاتھ دے دیا تو انہوں نے یہی حال کروانا ہے, تو فائدہ نہیں ہے. سو وہ F-35 کی ڈیلنگ کی ٹینک ہو گئی بالکل ہی. پھر انہوں نے روس کی طرف رخ کر لیا کہ اب روس سے بات بن جائے, تو ہماری ساری کی ساری ڈیفینس ریلائنس جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ روس پہ ہو جائے, امریکہ پہ انحصار کم کر دیا جائے. سو یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ آپ خود امپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ڈیفینس ڈیلز کی. سو ایسے میں اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, سو بسم اللہ. رائٹ. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, مودی اس کی کوشش میں لگے ہوئے, اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے فل فلیج اگر آپ وار کا مجھ سے پوچھیں تو وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. بٹ یہ جو کوئی نہ کہیں کوئی حرکتیں, سرجیکل اسٹرائکس کر دو, فالس فلیگ آپریشن کروا دو, پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ جی پاکستان نے کروایا, پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کرا دو, یہ والی حرکتیں کی جاری رہیں گی. بیکاز جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے الیکشنز, ان کی سیاست بیس ہی اس چیز پہ کرتی ہے. ایک ایسے وقت میں جب ان کے اپنے ملک میں, جب ان کی اپنی اپوزیشن پارٹیز ان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکنامک پالیسیز پہ بحث کر رہی ہے, ان کی ڈیفینس پالیسیز پہ بحث کر رہی ہے, یہ اپنے سیاسی بیان بازی جنگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو یہ والی حرکتیں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کوئی چپکلش کرا دو, کوئی تناؤ ہو جائے, تو یہ ان کا جو سیاسی شعبدہ بازی ہے نا یہ جاری رہتی ہے. وہ راحت اندوری صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. تو واقعی چناؤ آ رہا ہے اور پھر سرحدوں پہ تناؤ انہوں نے شروع کر دینا ہے, اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی ہے, ووٹ مانگنے ہیں, پاکستان پہ الزام ڈالنا ہے. لیکن فل فلیش وار اگین, میں بار بار کہہ رہی ہوں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں وہ چھوٹے چھوٹے اسکرمشز وغیرہ کر کے خوش رہتے ہیں, بٹ اس بار جو ہے وہ پاکستان تیار ہے, ان کو میں بھی دکھا دیا ہے, اور نیکسٹ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے تو منہ توڑ جواب ہی ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی جو افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ کارروائیاں ہوئیں, تو اس کو مودی کی طرف سے پاکستان پر حملہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کھلے عام تو نہیں, اوبیسلی کھل کے تو وہ سامنے آ نہیں رہے, وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے, ہاں جو ہمیشہ سے وہ کرتے آ رہے ہیں, وہ وہی اپنی ایک ٹیکٹک یا اسٹریٹجی یہاں پہ استعمال کیے ہوئے ہیں. فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کو ان کا جو کابل اور دہلی کا گٹھ جوڑ ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب یہ جو وہاں پہ دہشت گرد عناصر ہیں,
یہ افغان طالبان کو استعمال کرتے ہوئے یا ان کے راستے سے گزرتے ہوئے انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ فنڈز ان کو وہاں سے بھی مل رہے ہیں, اسلحہ بھی وہاں سے مل رہا ہے ان پیسوں سے. اب اگین یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں افغان طالبان جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ ان ٹیررسٹ کے خلاف اہلیت نہیں رکھتی ہے, ایکشن لینے کی اہلیت بالکل ہے, وہ لینا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, پاکستان مخالف جو بھی کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی ان کو جاری رکھنے کے لیے. سو یہ ایک طریقے سے اس کو ایک بیٹل گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے انڈیا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ ہم کیونکہ ڈائریکٹ اگر اٹیک نہیں بھی کرتے پاکستان پہ تو افغانستان کے یہ جو عناصر ہیں جو چند ٹکوں میں بک سکتے ہیں, ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, ہمارے نیریٹو کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان کے خلاف وہی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. سو وائی ناٹ یوز دیم. مطلب ڈائریکٹ سامنے آنے سے بہتر ہے کہ جی آپ انڈائریکٹ راستے سے گزر جائیں. سو اس وقت یہ اسٹریٹجی ہے, یہ ان کا لایا عمل ہے, اور یہ افغانستان کو بالکل استعمال کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.